صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے. اگر میری تڑپ یہ ہے تو انشاءاللہ قرآن کا وعدہ ہے کہ قرآن اس جگہ لے گا. اور اگر یہ نیت نہیں ہے کوئی اور, اچھا کسی کی نیت یہ ہوتی ہے قرآن کا فہم حاصل ہوگا, جی سن لیجئے, فہم قرآن بھی ایک التباس ہے. قرآن کی تلاوت ثواب بھی ہوتا ہے, قرآن پڑھنے سے فہم بھی حاصل ہوتا ہے, لیکن یہ ٹارگٹ نہیں ہے. نہ تلاوت ٹارگٹ ہے, نہ فہم ٹارگٹ ہے, یہ سارے ٹولز ہیں اس ٹارگٹ پر پہنچنے کے لیے. جو ٹارگٹ ہے اس سے ہدایت لینا. اگر کوئی شخص کہے نا میں نے فہم حاصل کرنا, تو فہم حاصل کرنے سے کیا ہوتا؟ فہم حاصل کرنا اگر ٹارگٹ بن گیا تو فہم تو مل جائے گا, قرآن کا عالم تو کہلائے گا, ہدایت نہیں ملے گی. ہو سکتا ہے لوگوں کے اوپر اپنے علم کا رعب بھی جما لے اور لوگ سمجھیں کہ بہت قرآن پر اس کو عبور حاصل ہے, لیکن ہدایت نہیں ملے گی. قرآن موجود ہوگا, قرآن پڑھتے ہوں گے اور کئی کئی گھنٹوں کے دروس بھی ہوں گے, لیکن ہدایت نہیں ہوگی. اس لیے کہ اگر فہم قرآن سے ہدایت ملتی ہوتی, نہ صرف فہم سے ہدایت ملتی ہوتی, تو سب سے بڑے ہدایت یافتہ مستشرقین ہوتے. انہوں نے جتنا قرآن کے اندر گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کیا ہے, اور ایک ایک لفظ نہیں ایک ایک حرف پر انہوں نے تحقیق کی ہے, ان کو ہدایت نہیں ملی. کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہدایت کی نیت سے فہم نہیں حاصل کرتے, وہ اس نیت سے فہم حاصل کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی غلطیاں پکڑیں. وہ اپنی نیت سے تحقیق کرتے ہیں. لہذا فہم سے, فہم کو ٹارگٹ بنانے سے اگر ہدایت ملتی ہوتی, تو میں اکثر کہا کرتا ہوں, تو پھر مستشرقین جو ہیں وہ سب سے بڑے ہدایت یافتہ ہونے تھے. لیکن ایسا نہیں ہے. کیوں؟ قرآن ہدایت صرف اس کو دیتا ہے ہدی للمتقین, جو دل سے اس تڑپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری بھی تڑپ یہی بنا دے اور آپ کی بھی تڑپ یہی بنا دے, یہی نیت بنا دے کہ اللہ ہم تیرے ہیں اور تیرے راستے پر چلنا چاہتے ہیں, تو اپنے کلام کے ذریعے سے ہمیں اس راستے پر لے جا. یہ نیت ری ٹیون کرنا بڑا ضروری ہے. دوسری بات ہے نیت کے بعد خشیت, جو قرآن سے ہدایت لینے کے لیے ضروری ہے, اور اس کا تذکرہ اس آیت میں بھی ہے جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی, سورہ زمر کی آیت. خشیت کا مطلب ہوتا ہے خوف, اللہ سے ڈرنا. اور ڈر کس بات کا ہے؟ اللہ سے. اللہ کوئی غضبناک نہیں ہے, اللہ کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں ہے جو خوفناک نعوذ باللہ پرسنالٹی ہے. اللہ کی ناراضگی سے ہی ڈرنا ہے, وہی خوف ہے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. یہ استحضار دل میں رکھنا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث, کہیں اللہ کا حکم آئے میں عمل کرنے سے رہ جاؤں تو اللہ کی ناراضگی میرے اوپر آ جائے گی. اگر یہ استحضار موجود ہو تو پھر پتھر جو ہے, پھر پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ کی خشیت ہے جو پتھر کو پانی کرتی ہے. اللہ کی خشیت ہوگی تو ہمیں ہدایت ملے گی. اگر خشیت نہیں ہے نا دل میں تو اس کے بغیر ہدایت نہیں ملتی. فرمایا کہ کتاب آیات تو ویسی ہیں جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیات ہیں. بعض اوقات تو لگتا ہے کہ وہی آیات بار بار قاری صاحب پڑھ رہے ہیں, تعلمون یعلمون غفور الرحیم علیم خبیر, مطلب بار بار وہی آتی ہیں. تو جو حافظ نہیں ہے نا اس کو تو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں پہ کیا ہے اور کہاں پہ کیا نہیں ہے. لیکن اللہ اکبر, یہ اللہ کا کلام ہے, ہر حرف کی ایک حکمت ہے, ہر لفظ کی ایک حکمت ہے, اور وہ اللہ ہی جانتا ہے. جو گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں, دیکھیں سمندر کی ایک سطح ہے نا, سمندر کی سطح پہ آپ رہیں گے تو آپ ساری زندگی تیرتے رہیں ان ہیرے جواہرات تک نہیں پہنچ سکتے جو غوطہ خوری سے حاصل ہوتے ہیں, جو اندر جانے سے. اور جو ڈوب کر قرآن پڑھے گا, قرآن میں ڈوبے گا تو اس کو ہیرے جواہرات ملتے رہیں گے. اور وہی وہ ہیرے جواہرات ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا وہ اتنے ہیں, جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنے ہیں کہ قیامت تک ساری دنیا کے انسان اس میں ڈوب کر ہیرے جواہر نکالتے رہے, وہ تو ختم نہیں ہو سکتے. لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد. اور یہ پڑھ پڑھ کے قرآن پرانا بھی نہیں ہوتا, آیتیں وہی ہیں. تو یہاں پہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک جیسی آیات سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ مناظرے کرواتے ہوتے تھے. ایک آدمی تھے، گورنر جب رہے حجاز کے اس وقت بھی، اور جب وہ خلیفہ بنے اس وقت بھی، وہ ہر سال مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلا لیتے تھے اور ان کے علمی مناظرے کرواتے تھے. تو ایک سال کوئی شخص مناظرہ کرنے آیا جو پچھلے سال یہودیوں کی طرف سے مناظرہ کرنے آیا تھا، لیکن اس دفعہ جب وہ مناظرہ کرنے آیا تو وہ مسلمانوں کی طرف سے آیا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، تم تو پچھلی دفعہ یہودیوں کی طرف سے آئے تھے مناظرہ کرنے اور اس دفعہ تم مسلمانوں کی طرف سے آئے ہو، یہ تمہارے اندر یہ تبدیلی کیوں آئی؟ تو اس نے کہا کہ میں اصل میں ہر وقت اس تلاش میں رہتا تھا کہ قرآن کی کوئی غلطی پکڑوں، اور قرآن کی غلطی پکڑنے کے لیے میں منصوبے بناتا رہتا تھا، سوچتا رہتا تھا کہ کس طرح سے مسلمانوں کو اس کلام کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں مشکوک کیا جا سکے. یہ جو تم کہتے ہو کہ وہی کلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آج تک منعن ہم تمہارے تک پہنچا ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. وہ کہتا ہے میں اس فکر میں رہتا تھا کہ اس کا کوئی توڑ کیا جا سکے. لہذا وہ کہتا ہے میرے ذہن میں ایک سکیم یہ آئی کہ قرآن پاک کی آیات کے ساتھ ہی جو اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں نا، یہ ایک جیسی صفات ہے، بار بار آ جاتی ہیں. کہیں غفور الرحیم ہے، کہیں علیم خبیر ہے، کبھی عزیز الحکیم ہے. وہی آیات ہیں، وہی صفات ہیں، بار بار ریپیٹ ہوتی رہتی. اور اس میں حفاظ بھی بعض اوقات بھول جاتے ہیں کہ کون سی صفت کہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بیان ہونی. تو کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ یوں کرتا ہوں کہ قرآن میں ایک جگہ سے صفات اللہ کی اٹھاتا ہوں اور دوسری آیت کے ساتھ ملا دیتا ہوں. اس آیت کی اٹھاتا ہوں تو کسی پہلی آیت کے ساتھ ملا دیتا ہوں. صفات کو آیات کے ساتھ بدل دیا جائے تو اس سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور آہستہ آہستہ جب یہ رواج پا جائے گی بات تو میں یہ کہنے کے قابل ہو جاؤں گا کہ تمہارا قرآن تو مختلف ہے، کہیں کوئی آیت ہے کہیں کوئی آیت ہے، میں قرآن کی تبدیلی ثابت کر دوں. کہتا یہ منصوبہ آیا تو میں نے سب سے پہلی آیت میں جس میں تبدیلی پیدا کی اور پیدا کر کے سب سے پہلی بات جس سے کی، وہ کہتا ہے وہ آیت تھی سورۃ المائدہ کی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم. کہتا میں نے واللہ عزیز الحکیم کی جگہ لگا دیا واللہ غفور الرحیم. وہ بھی اللہ کی صفات ہے، یہ بھی اللہ کی صفات ہے. کہتا میں نے یہاں پہ واللہ غفور الرحیم لگا دیا اور اپنے منصوبے کے تحت یہ پہلا کام یہ کیا. اور کرنے کے بعد کہتا مجھے ایک مسلمان ملا، میں نے ایسی اس کو یہ آیت سنا دی کہ دیکھیں میں آج کل قرآن کی آیات یاد کر رہا ہوں تو یہ تمہارے قرآن کی آیت میں نے یاد کی. تو میں نے اس کو سنائی تو وہ مسلمان آگے سے مجھے کہتا ہے کہ دیکھو میں قرآن کا حافظ تو نہیں ہوں اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ یہاں اصل میں کیا ہے، لیکن تم جو کہہ رہے ہو یہ غلط ہے. وہ کہتا میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسا کلام ہے کہ اور یہ آدمی کیسے اس کو پہچان ہوئی کہ وہ کہتا میں حافظ بھی نہیں ہوں اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ غلطی کیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ غلط آیت ہے جو تم پڑھ رہے ہو اس لیے کہ یہ آیت اس طرح بنتی نہیں جس طرح تم کہہ رہے ہو. وہ کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا بھی تمہیں کیسے پتا، کیا غلطی ہے اس میں بتاؤ. تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جہاں اللہ کی سزاؤں کا ذکر ہے، اللہ کے غضب کا، اللہ کے عذابوں کا ذکر ہے، وہاں اللہ کی صفت مغفرت اور صفت رحمت کا تذکرہ نہیں ہو سکتا. ہاتھ کاٹا جا رہا ہے اور واللہ غفور الرحیم تم لگا رہے ہو ساتھ، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہاں پہ کیا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن واللہ غفور الرحیم یہاں آتا ہی نہیں. ایک جیسی تو ہیں کتاب متشابہ مثانی، لیکن ہر آیت کا ایک مطلب ہے، ہر لفظ کا ایک مقام ہے اور پرز حکمت ہے. لیکن فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. میں عرض کر رہا ہوں دوسری چیز جو چاہیے ہمیں نیت کے علاوہ وہ خشیت ہے. اگر خشیت دل میں ہے تو فرمایا یہی آیات سن سن کے دوسرے لوگ کہیں گے کہ یہ کیا ہے، ویسی آیات بار بار آ رہی. دوسرے سطحی طور پر سن رہے ہوں گے، لیکن جس کے دل میں خشیت ہوگی، جو اللہ
کے خوف کا استحضار کر کے بیٹھا ہے اور اس خشیت کے ساتھ بیٹھا ہے کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں، جو اس تڑپ کے ساتھ بیٹھا ہے ہر لمحہ اس کو خوف لاحق ہے مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے، جو ہر لمحہ اس خوف کے ساتھ بیٹھا ہے اس کے دل میں تو اللہ کی خشیت ہے۔ فرمایا خشیت الہی رکھنے والا، دل میں اللہ کا خوف رکھنے والا، وہ جب انہی آیات کو پڑھے گا یہ سنے گا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دل میں خشیت ہے وہ تڑپ جائیں گے اور لرز جائیں گے یہی آیات سن کر، اور بس یہ لرزہ طاری ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کرے ہمیں ہمارے اندر یہ لرزہ طاری ہو جائے۔ فرمایا یہ لرزہ طاری ہو گیا نا تو باقی سسٹم اللہ نے آٹومیٹک رکھا ہے، ایک آٹومیٹک ہدایت کا سوئچ آن ہو جاتا۔ فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، بس یہ ایک دن لرزہ طاری ہو گیا، دل میں خشیت موجود تھی، نیت ٹھیک تھی، خشیت موجود تھی، اللہ کا قرآن سنا، فوراً اس استحضار کی وجہ سے جسم میں لرزہ طاری ہوگا کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، اور لرزہ طاری ہونا تھا کہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اسی وقت اس کا دل بھی، اس کا دماغ بھی، اس کا جسم بھی، ساری پوری پرسنالٹی اس کی تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو گئی، جھک گئی آٹومیٹیکلی۔ پھر سوئچ آن ہو گیا، انسان چل پڑا ہدایت کے راستے پر۔ یہاں چل پڑنا ہمارے ذمے ہے، منزل پہ پہنچنا ہمارے ذمے نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ منزل مقصود پہ پہنچنا اس نے ہمارے ذمے نہیں رکھا، اس نے ہمارے ذمے رکھا ہے چل پڑنا۔ اگر ہم چل پڑے ہدایت کے راستے پر تو پھر انشاءاللہ باقی کام اس کا ہے، ہم نے تو صرف چلنا ہے۔ اور فرمایا چل پڑو گے اگر تمہاری خشیت تمہارے اندر ہوگی، یخشون ربہم ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے وہ اللہ کی ہدایت جو خشیت اور نیت کی وجہ سے جو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہ ذالک ھدی اللہ، یہ کتاب ہدایت اسی لیے تو آئی ہے، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ یہی وہ ہدایت ہے جب یہ جسم، یہ دل، دماغ اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑے۔ اللہ کرے ہم ان میں سے ہوں کہ ہم اس سے پہلے جتنی بھی غلطیاں ہوئیں آج کے بعد ہمیں قرآن سن کے لرزہ طاری ہو جائے، ہمارے اندر خشیت پیدا ہو جائے، ہماری نیتیں ٹھیک ہو جائیں، اور ہماری زندگی کا جو رنگ ڈھنگ ہے وہ اسی رنگ میں ڈھل جائے کہ ہمیں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا، اللہ کی ناراضگی کا خوف ہو، اور اللہ کی ناراضگی سے بچ کر اس کی رضامندی کے حاصل کرنے کا شوق۔ اگر یہ ہو جائے تو یہی وہ راستہ ہے جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے کہ ہمیں لے کے چلتا۔ ایک اگلی بات نیت اور خشیت کے بعد جو ضروری ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، وہ ہے فکری تجرد، فکری طور پر خالی الذہن ہونا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خشیت جس کی میں بات کر رہا ہوں نا، یہ خشیت الہی ہے، اللہ کا خوف ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا نا اس کے دل میں ہزار خوف ہوتے ہیں۔ جو سابقہ وابستگیاں اور سابقہ خوف ہے نا، اگر وہ دل سے نہیں نکلے نا تو وہاں خشیت الہی جگہ پا ہی نہیں سکتا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے اگر کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی عمارت بنانی ہے، کوئی سکول بنانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، کوئی کارنامہ سر انجام دینا ہے، تو اس کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہوتی۔ ایک ہوتا ہے تخریب، زمین میں آپ نے کچھ کاشتکاری کرنی، جڑی بوٹیاں اگی ہوئی، آپ اس کو بالکل صفائی کریں گے۔ ایک دفعہ وہ صفائی جب تک نہ ہوگی، اگر وہ صفائی کیے بغیر آپ اس میں بیج ڈال دیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ جھاڑیاں ہیں اگی ہوئی اور جھاڑ جھنکار ہے، اس کے اندر آپ گندم کا سالے بہترین اور اعلیٰ عمدہ بیج ڈال دیں، کیا فائدہ ہوگا؟ وہ بلکہ الٹا نقصان ہوگا، جڑی بوٹیاں اور زیادہ ہو جائیں۔ جب تک وہ جڑی بوٹیاں تلف نہیں ہوں گی اس وقت تک اس پہ عمدہ بیج کی کاشت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ جو فکری تجرد ہے نا، اللہ اکبر، پہلے اپنے دل دماغ خالی کریں اگر اللہ کا خوف دل میں بٹھانا ہے، سابقہ وابستگیاں وہ نکالیں،
وہ اور جو آپ کے ذہن میں دل و دماغ کے اندر مرغوبیت ہے، وہ مغربی کی ہو یا مشرق کی ہو، وہ کسی شخص کی ہو یا کسی نظریے کی ہو، وہ ساری مرغوبیتیں دل سے نکالنی پڑیں گی۔ اگر وہ نہیں نکالی اور اس کے ساتھ ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو قرآن کا فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ فائدہ نہیں، نہ صرف یہ کہ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔ یہ بات قرآن نے کہی۔ ایک تو وہ بات آپ سب کو معلوم ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن ہدایت بھی دیتا ہے، گمراہ بھی کرتا ہے۔ تو کتاب ہدایت ہے، کتاب گمراہی تو نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہے کتاب ہدایت، لیکن کن کو گمراہ کرتا ہے؟ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 64 اور آیت نمبر 68 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فقرہ 2 دفعہ دہرایا ہے۔ اللہ، بڑا امپورٹنٹ، بڑا اہم فقرہ، اور یہ بات اسی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر خالی ذہن ہو کر فکری تجرد کے ساتھ سابقہ وابستگیاں پیچھے چھوڑ کر صرف قرآن کو سامنے رکھ کر اگر اس کو نہیں پڑھا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے نا، اللہ اکبر، قرآن ہی نازل ہو رہا ہے۔ فرمایا جو نازل ہو رہا ہے نا، ہے یہ کتاب ہدایت، لیکن وَلَا يَزِيدَنَّ، یہ یقیناً اضافے کا باعث ہوگا، اضافہ کرے گا، زیادتی کرے گا۔ ان کے کس چیز میں اضافہ کرے گا؟ طغیانا و کفرا، سرکشی میں اور کفر میں اضافے کا باعث ہوگا۔ اللہ، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے دل و دماغ میں ہدایت نہیں آئے گی، ان کو ہدایت نہیں ملے گی، ان کے تو سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوگا۔ آیت نمبر 64 میں بھی، پھر آگے جا کے آیت نمبر 68 میں بھی، یہ اللہ کا کلام ہے اور جس کی جامعیت، اللہ اکبر، جس کا حبیب، جس کا بھیجا ہوا وہ جامع کلام لے کے آیا۔ فرمایا اوتیت جوامع الکلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے جامع کلام عطا فرمایا۔ جس کے بھیجے ہوئے کو کلام کی جامعیت حاصل ہوئی ہے، اس کا اپنا کلام کتنا جامع ہے۔ جامع ہونے کے باوجود مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے 2 دفعہ فقرہ دہرایا ہے، اللہ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر اپنی سابقہ وابستگیاں ساتھ رکھیں گے، وہ عقیدے ساتھ رکھیں گے، وہ عقیدے کی آلودگیاں ساتھ رکھیں گے، وہ خرابیاں ساتھ رکھیں گے، وہ جڑی بوٹیاں، وہ جھاڑ جھنکار، وہ دنیا کا خوف، دنیا سے امیدیں، وہ دنیا کی وابستگیاں اگر وہ ساتھ ہوں گی تو یہ قرآن سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنے گا، یہ ہدایت میں اضافے کا باعث نہیں بن سکتا۔ تو پہلے وابستگیاں دور کرو، اپنی سابقہ وابستگیاں چھوڑو، خالی ذہن ہو کر فکری تجرد کے ساتھ ہر خوف اور ہر امید واپس نکال کر۔ اگر کوئی شخص اس طرح نہیں پڑھتا، اگر اس نے خالی نہیں کیا اپنے آپ کو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کے لیے اپنا دل خالی نہیں کیا۔ اس کے دل میں خشیت الہی کیسے آ سکتی ہے جس کے دل میں خشیت کسی اور کی ہو، خوف کسی اور کا ہو، امیدیں کسی اور سے ہوں؟ وہ اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے اسی کافری میں اضافہ ہوگا، پڑھتا رہے گا قرآن، سناتا رہے گا، سنتا رہے گا، لیکن اضافہ ہدایت میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پہلے وہ صفائی کرنی پڑے گی، اور صفائی کر کے ہر چیز اندر سے نکالنی پڑے گی۔ امام غزالی چونکہ صوفی تھے، وہ صوفیانہ زبان میں بات کرتے ہیں، یہی بات انہوں نے کہی ہے کہ تزکیہ نفس ضروری ہے، اور تزکیے کے 3 مراحل انہوں نے بتائے ہیں کہ پہلا مرحلہ تخلیہ نفس ہے۔ تزکیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اگر کسی چیز میں کوئی برتن ہو، اس میں گندگی پڑی ہو، اس میں آپ دودھ ڈالتے جائیں فائدہ، آپ اس میں زمزم ڈالتے جائیں فائدہ، جب تک اس کو خالی نہیں کریں گے۔ تخلیہ نفس، برتن خالی کریں پہلے، اس میں جو جو امیدیں پڑی ہیں وہ نکالیں، جو جو خوف پڑے ہیں وہ نکالیں، جو جو مرعوبیت نظریات کی پڑی ہے وہ نکالیں۔ یعنی آپ کے ذہن میں مغرب چھایا ہوا ہو
کسی کے ذہن میں مشرق چھایا ہوا ہو، کسی کے ذہن میں کوئی شخصیت پرستی چھائی ہوئی ہو، کسی کے ذہن میں کچھ، کسی کا کوئی عقیدہ، کسی کا کوئی عقیدہ، عقیدے کی آلودگیاں دل و دماغ میں چھائی ہوئی ہوں، قرآن ساری زندگی پڑھتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اس صورت میں پتہ کیا ہوگا، قرآن اس کو دلیلیں دے گا اس کے اپنے نظریے کے لیے، اس کو دلائل مل جائیں گے قرآن سے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے منحرف فرقے ہیں نا، وہ اپنی حقانیت کے لیے دلائل قرآن سے دیتے ہیں، سب کو دلائل مل جاتے ہیں، دلائل ملیں گے اپنی وکالت کرنے کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے۔ ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت اس کو ملے گی جو سابقہ وابستگیاں چھوڑ کر، ہر خوف اور امید چھوڑ کر، خالی ذہن ہو کر قرآن کو پڑھے گا۔ تو سب سے پہلے اپنا ذہن، دل و دماغ خالی کرنا پڑے گا اگر ہم نے قرآن سے ہدایت لینی ہے۔ یعنی دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، پہلی تخریب، تیاری، پھر اس کے بعد سالے بیج، عمدہ بیج، مادہ تعمیر، بہترین عمدہ سامان۔ قرآن سے بڑا سالے اور عمدہ تعمیر کا ذریعہ اور کوئی نہیں ہے، اس سے بہترین مواد اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن پہلے وہ برتن تو خالی کرو جس کے اندر اللہ کی خشیت آنی ہے۔ پہلے وہ، اقبال نے بھی اس کو بڑے عجیب و غریب طریقے سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، لا اور اللہ کا جو فرق ہے وہ یہی ہے۔ لا الہ یہ تخریب ہے، سب کو چھوڑ دو، کوئی بڑا نہیں، ہر بڑے کی بڑائی کی نفی، ہر جابر کے جبر کی نفی، ہر فرعون کی فرعونیت کی نفی، ہر خوف کی نفی، ہر امید کی نفی، ساری ہر چیز کی نفی، بھی کوئی نہیں، میں کسی کو نہیں مانتا۔ یہ تخریب ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے، تخریب ہو گئی تو تعمیر کے لیے سالے بیج کاشت نہ کیا، ویسے پڑی رہ گئی زمین، تو پھر کیا ہوگا؟ جڑی بوٹیاں پھر اگ جائیں گی، پھر حالات خراب ہو جائے، اس لیے کہ نشو و نما کا تو مادہ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ لہذا اگر اس کے اندر خالی کرتے ہی اللہ کا قرآن نہیں آیا، اللہ کے قرآن کے بتائے ہوئے عقیدے نہیں آئے، ہدایت نہیں آئی اس کی جگہ، امیدیں اللہ سے وابستہ ہو جائے، خوف اللہ سے وابستہ ہو جائے، خشیت الہی نے اگر دنیاوی خشیتوں کی جگہ نہیں لی، تو پھر دل و دماغ کے اندر اور بہت ساری جڑی بوٹیاں، جھاڑ جھنکار ایسا اگے گا کہ ایک جنگل بن جائے گا۔ زمین صالح ہونے کے بعد، زمین تیاری کے باوجود اگر اس پر ٹھیک بیج کاشت نہیں کیا، تو پھر آپ دیکھیں گے 4-6 مہینے کے بعد وہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوئی پڑی ہو۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ صرف لا اور اللہ کا فرق ہے۔ لا اور اللہ، اس کے اندر اگر تعلق نہ ہو، لا ہو جائے، صرف نفی ہو گئی، ہر چیز کی تخریب کر دی آپ نے، جیسے اہل مغرب نے کیا ہے۔ اہل مغرب نے کیا کیا ہے؟ انکار کر دیا، مذہب کا بھی انکار، خدا کا بھی انکار، مولوی جو کہے اس کا انکار، عیسائیت جو کہے اس کا انکار، اسلام جو کہے اس کا انکار، ہر مذہب کی بات کا انکار، ہر روایت کا انکار کر لیا۔ یعنی تخریب تو موجود ہے، تعمیر کے لیے ان کے پاس صالح مواد ہی کوئی نہیں ہے، انہوں نے جو کاشت کرنا تھا وہ کیا ہی نہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ یہی چکر ہوا ہے ان کے ساتھ۔ اللہ اکبر، لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے میں لا سے۔ لا تو کر لی انہوں نے، نفی تو کر لی ہر چیز کی، لیکن مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ اللہ، وہ جو اللہ کے بعد اللہ آنا تھا، لا الہ الا اللہ۔ لہذا بے خدا تہذیب، بے خدا دل و دماغ، بے خدا علوم، بے خدا ذہن، بے خدا سوچیں، اور دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اپنی طرف سے انہوں نے تخریب کی تھی کہ تعمیر ہوگی، لیکن تعمیر کے لیے جس صالح مواد کی ضرورت تھی وہ ان کو میسر نہیں آیا۔ لہٰذا ہم نے تخریب کرنے کے بعد، ہم نے فکری تجرد کے بعد اس کو خالی نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ جو خالی جگہ ہوتی ہے وہ شیطان کی ہماج گاہ ہوتی ہے، اس کو خالی نہیں چھوڑنا، اس کے اندر قرآن کی فکر بھرنی ہے،
اور ہم قرآن کے پاس بیٹھے ہیں، قرآن کی صحبت میں بیٹھے ہیں، لہٰذا قرآن کی صحبت سے استفادے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ برتن خالی کر کے بیٹھیں، ہر چیز سے، ساری وابستگیوں سے جب یوں خالی کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ تو یہ قرآن ہمیں وہ رہنمائی دے دے گا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو سیدھا رستہ، یہی مقصد ہے۔ ہو سکتا ہے ہم قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنے سے پہلے اس دنیا سے چلے جائیں، ہمیں تو نہیں پتا نا، ہم اس نیت سے بیٹھے ہیں انشاءاللہ اللہ کا کلام یہ قرآن پاک مکمل کریں گے، لیکن اگر نیت ہدایت لینے کی ہے، اگر ہم نے اپنی نیتیں ٹھیک کر لیں، یہ پری ریکوزٹس ٹھیک کر لیں، یہ پوری کر لی بنیادی شرائط، تو انشاءاللہ امید نہیں یقین ہے کہ اگر ایک آیت بھی پڑھی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ اس منزل مقصود پہ پہنچا دے گا، اس لیے کہ ہمارے ذمے چلنا ہے، اگر درست راستے پر چل پڑے باقی کام تو سارا اللہ کا ہے، باقی کام ہمارا ہے ہی نہیں۔ لہذا سب سے پہلا کام نیت، خشیت اور فکری تجرد، اس کو اگر نہیں کیا، اور پھر اس سے اگلی بات ہے وہ ہے تفکر و تدبر، قرآن پڑھنا ہے اس پہ غور و فکر کرنا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے۔ بار بار اللہ یادہ فرماتے ہیں کہ یہ ذہن سے محو نہیں ہونی چاہیے یہ بات، انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے، ایک اتنے بڑے بادشاہ جو ساری کائنات ہمہ مقتدر ہستی ہے، ہر قسم کی قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر وقت ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات، وہ ذات ہے اس کا قرآن۔ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، اس لیے کہ تم غور و فکر کرو اس کی آیات میں، ولیتذکر اولو الالباب، اور جن کو اللہ نے دماغ دیے ہیں، عقل دی ہے، وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیں، غور و فکر کرنا۔ افلا تتفکرون افلا یتفکرون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد کے اندر فرمایا کہ کیوں نہیں غور و فکر کرتے، تمہارے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے، اللہ نے غور و فکر کی صلاحیت دی ہے، حیوانات کو نہیں دی، کسی مخلوق کو نہیں دی، غور و فکر کی صلاحیت دی ہے تو انسانوں کو دی ہے۔ اور یہ انسان اگر غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا غور و فکر کرنا کیا ہے؟ ایک تو وہ علوم والا غور و فکر ہے کہ اس سے خزانے ملتے ہیں، علوم کے خزانے منکشف ہوتے ہیں، لیکن وہ منکشف ہوں یا نہ ہوں وہ آٹومیٹک پروسیس ہے، قرآن پڑھنے سے علوم منکشف ہوتے رہتے ہیں، نئے نئے عجائبات منکشف ہوتے رہتے ہیں، وہ آٹومیٹک پروسیس ہے۔ تم نے کس نیت سے غور و فکر کرنا ہے؟ تم نے صرف غور و فکر یہ کرنا ہے، قرآن کی آیت پڑھ لی، سورت پڑھ لی، پڑھنے کے بعد تم نے غور و فکر یہ کرنا ہے، بیٹھ کے سوچنا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کیا کہا ہے، اس میں میرے لیے کیا حکم ہے۔ اگر یہ غور و فکر کا منہج موجود ہے، اگر یہ ڈائمنشن موجود ہے، اگر یہ جہت موجود ہے، اللہ اکبر، کہ قرآن پڑھو اور پڑھ کے بیٹھ کے سوچو کہ میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس آیت میں مجھے کیا کہا گیا ہے، ہر آیت اس فکر سے پڑھی جائے کہ میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔ اگر یہ غور و فکر موجود ہو تو علوم کے خزانے تو اس کے اوپر منکشف ہوں گے ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور نصیحت کے راستے پر چلانا ہے وہ نصیحت کا راستہ بھی اسی غور و فکر سے ہو کے گزرتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے، جب خلیفہ بن گئے تب بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے قرآن میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، تفکر فی القرآن کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہ مجھے تفکر فی القرآن کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ جو چیزیں تفکر سے حاصل ہوتی ہیں یہ ہے غوطہ زنی۔ اور تفکر کیا کرنا ہے؟ کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ڈھونڈنی ہم نے، کوئی ان علوم کی طرف نہیں جانا، یہ علوم تو بے شمار ہیں، میں نے عرض کیا کچھ معلوم ہیں کچھ نامعلوم ہیں، قیامت تک پتہ نہیں کتنے علوم نکلیں گے، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے جس کا ذکر ڈاکٹر محمود احمد غازی نے بھی اپنے جو ان کے ہیں محاضرات قرآنی اس کے اندر کیا ہے، فرانسیسی موسیقار کا ایک تذکرہ کیا انہوں کہ ڈاکٹر حمید اللہ فرانس میں تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جتنا عرصہ میں فرانس میں رہا دین کی تبلیغ کرتا رہا، اور اوسطاً
2 لوگ روزانہ میرے ہاتھ پر مسلمان ہوتے رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جو شخص مسلمان ہونے آتا تھا میں اس کا بایو ڈیٹا لکھ لیتا تھا کہ یہ کون ہے، کیوں مسلمان ہو، یہ بھی پوچھتا تھا تیری مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے، اور پھر میں لکھ لیتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک فرانس کا بہت بڑا موسیقار جس کا نام انہوں نے لکھا یاک یلبر، وہ مسلمان ہونے کے لیے آیا میرے پاس۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کا جو میری روٹین تھی میں نے اس کا اتا پتہ لکھا، بایو ڈیٹا لکھا، اور ساتھ میں نے پوچھ لیا کہ تم مسلمان کیوں ہوئے ہو، کیوں ہونا چاہتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ اس نے کہا کہ میں فرانس کا بہت بڑا موسیقار اور موسیقی کے جتنے علوم میں جانتا ہوں فرانس میں شاید کوئی نہیں جانتا۔ تو کہتا ہے ایک دن میں اپنے دوست کے ساتھ کسی فنکشن میں گیا، وہ مسلمان دوست تھا، تو میں اس فنکشن میں جا رہا تھا تو دور سے ہی مجھے ایک موسیقی کی آواز سنائی۔ میں نے کہا بڑی شاندار موسیقی، پہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، اور جیسے جیسے ہم اس فنکشن کی ہال کے قریب ہوتے گئے وہ آواز جو ہے وہ اور زیادہ کلیئر ہوتی گئی، اور میں بہت حیران ہوا کہ ایسی موسیقی تو میں نے کبھی سنی نہیں، اور وہ ایسی پھر شاندار موسیقی تھی کہ جو رولز میں نے پڑھے ہوئے تھے، جو علوم میں نے پڑھے تھے ان علوم کے مطابق بھی تھی۔ تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ کیا موسیقی ہے؟ اس نے کہا یہ موسیقی نہیں ہے بھلے آدمی، یہ تو قرآن ہے، یہ تو قرآن کی تلاوت ہو رہی۔ تو کہتا ہے میں نے پھر پوچھا قرآن کیا ہوتا ہے؟ اس نے مجھے تعارف کروایا تو میں حیران ہو گیا۔ پھر میں نے تھوڑا قرآن پڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ مجھے جو بہترین علوم موسیقی کے آتے تھے قرآن کی ہر آیت اس کے مطابق تھی۔ اب یہ عجیب بات ہے، وہ ڈاکٹر عبداللہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ قرآن کوئی موسیقی کی کتاب ہے، اور کہتے ہیں میری سمجھ میں ککھ نہیں آیا کہ یہ کیا سمجھ کے اور کیا چیز سوچ کے یہ مسلمان ہو رہا ہے۔ خیر کہتے ہیں میں نے لکھ لیا، سمجھ میں مجھے کچھ نہیں آیا اب یہ کیا کہتا ہے، میں نے لکھ بھی لیا، اور اس کے بعد اس کا ایک گائیڈ مقرر کر دیا اس کو پڑھاؤ۔ تو کہتے ہیں کو 4-6 مہینے بعد ایک دن وہ دونوں میرے پاس آ گئے، اس کا گائیڈ بھی، مدرس اس کا، اور وہ دونوں میرے پاس آ گئے، اور جھگڑا ان کا ایک جھگڑا لے کے میرے پاس آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا یاک یلبر کا جو نو مسلم تھا اس کا سٹینڈ پوائنٹ یہ تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ مجھے ٹھیک قرآن نہیں پڑھا رہا، تو اس کا خیال یہ تھا، وہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے یہ سورت پڑھائی ہے اذا جاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ وہ کہتا ہے میں نے یہ پڑھائی ہے اس کو سورت، یہ کہتا ہے کہ یہ جو افواجا ہے نا، افواجا اور فسبح، اس کے درمیان میں کوئی لفظ ہے اور یہ مجھے بتا نہیں رہا کہ وہ کیا لفظ ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ صاحب کہتے ہیں میں پہلے بھی حیران تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، تو اب تو میں بالکل ہی حیران ہو گیا کہ اس کا میں کیا جواب دوں۔ میں نے اس کو کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ اس میں لفظ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس جو موسیقی کا علم ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں، اور میرے علم کے مطابق قرآن کی ہر آیت اور ہر لفظ پورا اتر رہا ہے، لیکن یہاں آ کے افواجا اور فسبح کے درمیان میں وہ میرے جو رولز ہیں اس میں گڑبڑ آتی ہے، اور مجھے پریشانی ہے کہ یہاں پہ کچھ ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر عبداللہ کہتے ہیں میں سوچوں میں اس کو کیا بتاؤں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں اور تم کیا کہہ رہے ہو۔ کہتا بڑا میں پریشان ہوا، میں نے اس کو کہا تم ٹھہرو میں تمہیں بھی بتاتا ہوں۔ میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میں اس کو کیا بتاؤں، نو مسلم ہے، اس کو اگر میں کہوں کون سا علم ہے اس کا، کس علم کے مطابق وہ پرکھ رہا ہے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ علوم کا خزانہ ہے نا، لا تنقضی عجائب، معلوم علوم بھی نامعلوم علوم بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ بچپن میں جس قاری صاحب سے میں نے قرآن پڑھا تھا نا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ جو افواجا اور فسبح ہے نا، یہاں رکنا نہیں ہے افواجا پہ،